السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری کلیمٹیز کے اندر، مصیبتوں پریشانیوں کے اندر پھنس جاتا ہے، تو دنیا بھر کا چکر لگانے کے بعد وہ گھوم پھر کر کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ از دا لاسٹ ہوپ، اللہ آخری امید ہے۔ بٹ اٹ از رانگ تھنکنگ آف دا پیپل دیٹ اللہ از دا لاسٹ ہوپ بٹ اللہ از دا اونلی ہوپ۔ اللہ آخری امید نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی امید ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا سے اپنی امیدیں لگاتے ہیں، دنیا سے ہوپس لگاتے ہیں، تو دنیا آپ کو توڑ دے گی، دنیا آپ کو ڈپریس کر دے گی، دنیا آپ کو ہرا دے گی۔ اور اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگاتے ہیں، اس سے اپنی ہوپس کو جوڑتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، تو نہ آپ کبھی ہار سکتے ہیں، نہ آپ کبھی ڈپریس ہو سکتے ہیں، نہ آپ کبھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ذات اس بات کو ڈیزرو کرتی ہے کہ اس سے امیدیں لگائی جائیں، اس سے ہوپس لگائی جائیں، اس پر ٹرسٹ کیا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے، تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دنیا سے اپنی امیدیں لگاتے ہیں، دنیا پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ ڈپریس ہو جائیں گے، آپ ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ پر کوئی کلیمٹی آئے، جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو ایک ہی ذات سے امید لگانی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب میں لاسٹ میں آپ کے سامنے ایک حدیث ڈیفائن کرتا ہوں، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی کلیمٹی آئے، جب بھی آپ پر کوئی مصیبت و پریشانی آئے، تو اس وقت اگر کوئی ذات اس بات کو ڈیزرو کرتی ہے کہ اس سے ہوپس لگائی جائیں، اس سے امیدیں لگائی جائیں، اس پر بھروسہ کیا جائے، تو وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا، یا غلام، اے لڑکے، اور آپ کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ وہ نصیحتوں میں سے دو نصیحتیں آپ کے سامنے ڈیفائن کرتا ہوں۔ پہلی نصیحت تھی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تو کوئی چیز مانگے، جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے، تو فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ۔ دوسری نصیحت تھی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو کسی کلیمٹی، مصیبت و پریشانی کے اندر پھنس جائے، تو اس وقت اگر کوئی ذات اس بات کو ڈیزرو کرتی ہے کہ اس سے ہوپس لگائی جائیں، اس سے مدد مانگی جائے، تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت و پریشانی آئے، تو ہمیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنی امیدوں کو جوڑنا چاہیے، نہ کہ دنیا سے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دنیا کے اندر بہت بڑا فرق ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، نہ کوئی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا ہے، نہ کوئی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے لاسٹ میں بس میں یہ بات کہوں گا کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت و پریشانی آئے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔